بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم میں ایک عام سی جگہ پہ بیٹھا ہوں، کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے، کوئی اعلیٰ لیول کے میرے پاس مائک وغیرہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے بات کرنی ہے یقیناً اس بات کے اندر کچھ نہ کچھ اثر ہے، وہ بات بڑی قیمتی ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معمولات کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے وقت، مشکلات کے وقت کیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، جتنی آزمائشیں، جتنی تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھیلنی پڑی، کسی کو نہیں جھیلنی پڑی، کسی پیغمبر کو، کسی صحابی کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو نہیں جھیلنی پڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عائشہ، جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی پیغمبر پہ نہیں آئی۔ تو احباب ذی وقار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی آزمائش آتی یا کوئی تکلیف آتی یا آپ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ رجوع کرتے خالصتاً اللہ کی ذات کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور جانب چل پڑتے تھے۔ درباروں پہ جانے کا میں انکاری نہیں ہوں، پیروں فقیروں کے پاس، ولیوں کے پاس جانے کا میں انکاری نہیں ہوں، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، صرف اللہ کی ذات ہے، اسی پر رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کا رخ تو ایک ہی ہوا کرتا تھا نا۔ وہ رخ کیا تھا؟ اللہ کی ذات کی طرف تھی، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ چاہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اللہ کو پکارا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ کو پکارا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا۔ احباب ذی وقار، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب چھری کے نیچے کٹ رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ اور آپ کے اور میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کوئی مشکل آتی، آپ جنگ بدر کو دیکھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے موقع کے اوپر ایک طرف 313 ہیں، ایک طرف ہزاروں ہیں، تو کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے سجدے میں گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگا، دعائیں کی کہ یا اللہ میری مدد فرما، میں نے ان کو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرتا؟ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کو پکارو، وہی تمہاری کشتیوں کو طوفانوں سے نجات دینے والا ہے، وہی تمہیں تمام دکھوں سے، تمام غموں سے نجات دلانے والا ہے۔ احباب ذی وقار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ جب بھی رات کو سوتے تو کچھ نہ کچھ پڑھ کے سوتے۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ آئیے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ آپ یہ پڑھ کے سویا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم رات کو سوئیں، ہماری تو راتیں یوں گزرتی ہیں کہ موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک اور عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر، چیٹنگ کر کے عجیب و غریب، اس کے بعد سوتے ہیں اور ہماری نیند کے اندر عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خیالات اچھے کیوں نہیں ہوتے، ہمارے خوابوں میں اچھی چیزیں کیوں نہیں آتی؟ جناب، جب آپ نے پورا دن ایسے معمولات میں گزار دیا تو آپ کو خواب اچھے خاک آئیں گے۔ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سیرت طیبہ پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ ایک شخص حاضر ہوا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تعلیم دی، فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو، اور وہ کلمات کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ حضور نے فرمایا یہ رات کو سونے سے پہلے الفاظ پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ضرر والی چیز سے، ہر نقصان دہ چیز سے محفوظ رکھے گا۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کچھ کفار نے زہر کا پیالہ دیا، اگر تمہارا دین سچا ہے تو اس کو پی کر دکھاؤ۔ یقین جانیے اس نے کیا کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھ لیا، اب کیا ہوا؟ اس نے زہر کا پیالہ پی لیا، زہر کا پیالہ پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟
اللہ کا کرم تھا, اللہ کی مہربانی تھی. اللہ کے کلام کے اندر وہ تاثیر ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ پڑھ کے آپ گھر سے باہر نکلیں, ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رہیں گے. کچھ آپ سفر پہ جاتے ہیں, ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے, گاڑی کے اوپر دور دراز جانا ہوتا ہے. ہمیشہ سفر کو سکر کا نام دیا گیا ہے. سکر ایک خطرے کا نام ہے, موت کا نام ہے. ان تمام پر نقصانات سے بچنے کا بھی نبوی نسخہ ہے کہ جب بھی آپ سفر کے لیے نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے, انشاءاللہ ہر ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ نفسی و مالی و اہلی. یہ الفاظ دہرائیں, انشاءاللہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے. آیت الکرسی کا اپنا ایک کمال ہے, اپنی ایک طاقت ہے. آیت الکرسی اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. آپ اس کو پڑھ کے جائیں, اس کی بڑی تاثیر ہے. جی ہاں, آیت الکرسی کی بڑی تاثیر ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دو اپنے گھر کے اوپر. اللہ کے فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کے مال و جان کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے کلام کے اندر وہ تاثیر ہے نا جی. تو احباب ذی وقار, ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص شروع دن میں آیت الکرسی اور سورۃ المؤمن کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لے. آیت الکرسی پڑھے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ 3 آیات پڑھ لے, وہ اس دن ہر برائی سے اور ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا. یہ کس نے فرما دیا؟ اللہ کے پیغمبر نے. میں نے نہیں کہا, اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ کیا کرو, آیت الکرسی اور سورۃ المؤمنین کی پہلی 3 آیات پڑھ لیں. انشاءاللہ ہر طرح کے خطرے سے, ہر طرح کی مصیبت سے اس دن بندہ محفوظ رہے گا. احباب ذی وقار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھے؟ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس ایسی طاقت, ایسی قدرت ہے کہ ہر روز قرآن کریم کی 1000 آیتیں پڑھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, یہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تم میں کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مطلب یہ کہ الہاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر کا